امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا ظالم حاکم ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس ضمن میں جو روایت بیان فرمائی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ تمام لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور سب سے زیادہ سخت عذاب اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری ظالم حاکم کے لیے ہے، یعنی رعایا پر حاکم کا ظلم اور جبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ اور مستحق عذاب عمل ہے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث مقدسہ یزید پلید کے ظلم و جبر اور سفاکی و بربریت کی مصداق ہے، کیونکہ یزید نے نہ صرف اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہلاک کرنے کا جرم عظیم کیا، بلکہ مدینہ الرسول اور مکہ المکرمہ پر فوج بھیج کر ان دونوں حرمت والے شہروں کو تاراج کرنے میں بھی کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ یہی نہیں بلکہ انبیاء کے بعد معزز ترین لوگوں یعنی صحابہ کرام اور صحابیات کو بے دریغ قتل کرنے سے بھی گریز نہ کیا۔ یزید کے یہ ایسے سنگین جرائم ہیں جو اس کے ظالم ہونے پر قطعی دلالت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی خباثتوں کا ذکر بعض اکابر صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، جن میں کہ اہم ترین نام ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہے۔ آپ نے یزید کی کن برائیوں کا ذکر کیا، اس کی تفصیل میں آگے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یزید کے نام ایک خط آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جو کہ شہادت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد آپ نے لکھا تھا۔ چنانچہ حادثہ کربلا کے بعد واقعہ حرہ سے پہلے حضرت ابن عباس نے یزید کو اس وقت ایک خط لکھا جب اہل مدینہ نے یزید کے خلاف اس کے فسق و فجور کی وجہ سے بغاوت کر دی تھی۔ در حقیقت آپ نے یہ خط یزید پلید کے ایک خوشامدی خط کے جواب میں لکھا تھا۔ پس آپ نے یزید کو لکھا، اے یزید، نہ تو مجھے تجھ سے محبت ہے اور نہ ہی میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تیرا حسین کو قتل کرنا بھول گیا ہوں، اور یہ کہ تو نے ابن مرجانہ کی طرف حسین کو قتل کرنے کا حکم نامہ لکھ کر بھیجا تھا؟ میں یہ ہرگز نہیں بھولا، اور میں بارگاہ خداوندی سے اس بات کی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور تجھے جلدی پکڑے گا، کیونکہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کو شہید کیا اور تو شہادت پر راضی تھا، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور تم سب کو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب مدین کی طرح عذاب کرے گا۔ پس اے یزید، قیامت کے دن کا بدلہ تیرے لیے بربادی اور تباہی ہے۔ بس خدا کی قسم، ہم کل قیامت کو اس حاکم و عادل کے سامنے جس نے کبھی ظلم کا حکم نہیں دیا ضرور غلبہ حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تجھ پر جلد ہی المناک گرفت فرمائے گا، اور تو اسی طرح گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا سے ذلیل و خوار اور راندۂ بارگاہ کر کے نکالے گا۔ دوستو، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس مکتوب سے بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، جیسا کہ آپ یزید سے حد درجہ متنفر تھے۔ آپ قتل امام حسین کا ذمہ دار یزید کو قرار دیتے تھے، اور یہ کہ یزید نے ہی حضرت امام علی مقام کے ناحق قتل کا حکم جاری کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ یزید کے مظالم کی بنا پر آخرت میں اس کا حشر قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب مدین کے ساتھ ہونے پر یقین رکھتے تھے۔ منقول ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عمر بن سعد کو دیکھا۔ یہ عمر بن سعد وہی ملعون ہے جو کربلا میں یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا۔ امیر المومنین حضرت علی جب اس سے ملے تو وہ اس وقت نوجوان لڑکا تھا۔ آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا، اے ابن سعد، تجھ پر افسوس ہو یا تیری بربادی ہو، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا
جب تجھے جنت اور دوزخ کو اختیار کرنے کا کہا جائے گا اور تو بخوشی دنیا کے بدلے دوزخ اختیار کرے گا، یعنی اے ابن سعد، جب تجھے سیدنا امام حسین علیہ السلام یعنی جنت اور یزید یعنی دوزخ میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا موقع دیا جائے گا تو یزید کو اختیار کر کے اپنے لیے جہنم خرید لے گا۔ دوستو، علامہ سبت ابن جوزی علیہ رحمہ نے بھی یہ روایت نقل کی ہے اور اسے جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت بیان کیا ہے کہ آپ نے سالوں پہلے ہی یزید، اس کے لشکر اور اس کا ساتھ دینے والوں کو جہنمی قرار دے دیا تھا۔ یعنی اس روایت سے بھی یزید، اس کی خباثتوں، ظلم و جبر اور بربریت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ جہاں تک ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق ہے تو اگرچہ آپ واقعہ کربلا سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں، لیکن آپ نے یزید کی خباثتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ یزید طعان و لعان کی عمر خراب میں برکت نہ دے۔ یعنی آپ کا یزید کے حق میں بد دعا کرنا ایک طرف تو یہ ثبوت فراہم کرتا ہے کہ آپ یزید کے کردار بد کے بارے خوب جانتی تھیں اور آپ اس سے سخت ناراضگی بھی رکھتی تھیں، دوسرا یہ کہ آپ کو جناب امام علی مقام سے کس قدر محبت تھی، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ دوستو، ان کے علاوہ درجنوں صحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں جو اس بات پر شاہد ہیں کہ یزید کردار کے لحاظ سے بدترین انسان تھا، جس نے کربلا میں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں ظلم و جبر کی وہ داستانیں رقم کی کہ جن کے بارے کوئی عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج بھی جو کچھ ظلم پسند لوگ یزید کے ظلم کو حق سے تشبیہ دیتے ہیں اور اس کے عمل کو سراہتے ہیں، وہ ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی عاقبت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ وہ روز محشر یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔